السلام علیکم جی. اسحاق ڈار صاحب جی بولے ہیں اور خوب بولے ہیں، اور ندیم ملک صاحب ہمارے پرانے دوست ہیں، کولیگ ہیں، ان کے پروگرام میں بولے ہیں. ویسے ندیم ملک صاحب کا بھی بڑے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، پتہ نہیں جائز ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن بہرحال اسحاق ڈار صاحب کسی کے پروگرام میں نہ جائیں، ندیم ملک کے پروگرام میں ضرور جاتے ہیں. اتنی پرانی یاری ہے ان کی، اور یہ جناب CNBC کے دنوں کے اندر بھی ان کی یاری معروف تھی. بلکہ اس سے پہلے 90 کی دہائی میں جب عمران خان نواز شریف صاحب کا دور تھا تو اس وقت بھی اسحاق ڈار صاحب 97 98 99 میں بجٹ پیش کرنے کے بعد سیدھے اگر کسی کے پاس پروگرام میں جاتے تھے تو وہ ندیم ملک کا پروگرام ہوتا تھا. تو ندیم ملک کے پروگرام میں وہ تھے. اسحاق ڈار صاحب ویسے داتا دربار کے عرس کے حوالے سے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے حوالے سے لاہور میں تشریف لائے تھے، اور غسل شسل دے کے انہوں نے اس کے بعد وہ غائب ہو گئے، میڈیا کے ہاتھ نہیں آئے، کسی کو پلو نہیں پکڑایا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جناب جو موصوف ہیں ایک دم انہوں نے زیر آب سے سر نکالا، اور سر نکال کے انہوں نے بتایا کہ میں بڑی مظلوم تھی اور وہ بڑا بے شرم تھا. ٹھیک ہے، کہ جناب ہمیں کہا جاتا تھا کہ اب انہوں نے جو فکرہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہمارے اوپر کس طرح پریشر ڈالا جاتا تھا، ہمیں بلیک میل کیا جاتا تھا کہ ڈالر کی قدر کم نہ کریں اور اس کو بڑھنے دیں، اور اس کی قیمت قابلی قیمت ہونی چاہیے، اس کی قدر جو ہے وہ قابل کے برابر ہونی چاہیے. اب اس کو میں نے ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی ہے. ویسے یہاں سے میں شروع کروں گا کہ اسحاق ڈار صاحب جو مکہ جو ہے وہ لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ 8-10 مکے ڈیو ہیں جو آپ کو فوری طور پہ اپنے چہرے کے اوپر رسید کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد میرا مطلب ہے کہ جو اقدامات آپ کر سکتے تھے اور آپ کو اگر کوئی نہیں کرنے دیتا تھا تو کوٹھے سے چڑھ کے بولے. پنجابی میں ہمارے علاقے میں محاورہ بولا جاتا ہے کہ یہ بات ہو تو بندہ کوٹھے سے چڑھ کے بولے، مطلب کھپ ڈال دے، سب کو سنا دے. آپ کے پاس پارلیمنٹ تھی یار، آپ سینیٹر خود ہیں، آپ قومی اسمبلی کے ممبر تھے، آپ فنانس منسٹر تھے، آپ پالیسی سٹیٹمنٹ جاری کرتے کہ ہمیں اس طرح بلیک میل کیا جا رہا ہے IMF کی طرف سے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا نہ ہوتا تو آپ خود ہی تو ہمیں بتایا کرتے تھے کہ IMF جو ہے اس کے پاس اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بڑے آپشن ہیں. تو جو آپ کے پاس دیگر آپشنز تھے وہ ہم ان کو ایکسپلائٹ کر لیتے آپ کے اپنے بقول. تو اب جناب ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں بڑا مجبور تھا. مجبور کیا تھا جی؟ اب دھمکی کون لگاتا تھا جی؟ IMF کو لگاتا تھا. تو یاد کریں خاکسار نے آپ کو عرض کیا تھا کہ PTI نے لابنگ کے لیے جو فرم وہاں پہ ہائر کر رکھی ہے وہ IMF کے ان ممبران کو، ان امپلائیز کو جو کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات والی نیگوسیشن ٹیم کے ارکان ہوتے ہیں، ان کو بھی انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یا ان سے بھی ملاقاتیں کرتی ہوئی پائی جا رہی ہے. یہ خاکسار کے ولاگز کے اندر یہ بات کہی گئی، آن ریکارڈ ہے، آپ کو پرانے ولاگز میں یہ بات مل جائے گی کہ یہ اور تو لابنگ کر ہی رہے ہیں بدبخت. وہاں پہ عمران احمد خان نیازی اس وقت تک جیل میں نہیں گئے تھے، اور یہ عمران احمد خان نیازی کی کمانڈ میں یہ جو حرکت کر تو رہے ہیں، لیکن یہ ساتھ میں یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. یہ چونکہ انہوں نے نہیں فرمایا تو میں نے کہا کہ یہ بھاری پتھر جو ہے وہ آپ کا بھائی اٹھائے گا، اور اب اٹھا لیا ہم نے یہ آپ کو اس وقت بتا دیا تھا کہ PTI اس بات کی لابنگ کر رہی ہے. اب جب وہ کہتے ہیں کہ جی ڈالر کا قابلی ریٹ ہونا چاہیے، تو قابلی ریٹ سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ڈالر کا قابلی ریٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت پاکستان میں جوا جو ہوتا ہے آج کل میچوں پہ ہو رہا ہے، جوا ٹکا کے ہو رہا ہے، اور اس جوئے کے نتیجے کے اندر پاکستان سے سال کا ایک محتاط اندازے کے مطابق کچھ $3.5 ارب باہر جاتا ہے. اور یہ $3.5 ارب جو ہے ایسا باہر جاتا ہے کہ جو واپس نہیں آتا، اور یہ کرنسی ڈیلرز کے ذریعے نہیں جاتا. ٹھیک ہے، یہ جاتا ہے پیسہ جی پشاور کے اندر کارخانوں بازار کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے بیشتر افغانی ہیں. ویسے انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ بھی بنا رکھے ہیں، ان میں سے بعض کے پاس وہ اپنا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے C گریڈ کے کرنسی ڈیلر ہونے کے لائسنس بھی موجود ہیں باقاعدہ. ٹھیک ہے، لیکن وہ افغانی بھی ہیں، ان کے پاس افغانی ID کارڈ بھی ہیں، اور ان کو حکومت پاکستان نے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ ID کارڈ دکھا کے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں، اور وہ جاتے رہتے ہیں. تو یہ کارخانوں بازار والا مافیا جو ہے
یہ ڈالر جو ہے جوئے کا ڈالر پاکستان سے سمگل کر کے دبئی کے راستے ساؤتھ افریقہ پہنچاتا ہے، کیونکہ اب اس ریجن کے اندر جوئے کا ہیڈ کوارٹر ساؤتھ افریقہ، ٹھیک ہے. اور میں اس کے سسٹم کے اندر گھس کے کئی لوگوں کے انٹرویوز کر کے ان سے انفارمیشن لے کے پولا لولا بن کے تو یہ انفارمیشن آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو وہاں پہ جو ڈالر کا ریٹ کوٹ ہوتا ہے، کابلی ریٹ اس کو کہا جاتا ہے. ویسے کابلی اسپیئر پارٹ بھی ہوتے ہیں، آپ کی گاڑی خراب ہو جائے تو مکینک پوچھتا ہے کہ جناب اوریجنل پوانا ہے، چائنا کا پوانا ہے کہ کابلی پوانا ہے، تو کابلی ریٹ جو ہے نا جی، اس کے اوپر پاکستان کو ڈالر رکھنے کو کہا جاتا تھا. تو کہتے کون تھے؟ آئی ایم ایف کی ٹیم کے اندر جو آئے ہوتے ارکان تھے وہ جناب اسحاق ڈار صاحب کو کہا کرتے تھے. اب کابلی ریٹ جو ہوتا ہے اوپن مارکیٹ سے اس کا نرخ جو ہوتا ہے وہ 20 سے 30 روپے زائد ہوتا ہے. مثلا آج اگر 300 روپے، مثلا بات کر رہا ہوں، آج اگر 300 روپے ریٹ ہے ڈالر کا، تو کابلی ریٹ جو ہوگا وہ اس کا 300، میں اوپن مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں، 300 روپے اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے ڈالر کا، تو کابلی ریٹ جو ہوگا وہ 320 سے 330 کے درمیان کہیں پہ ایگزسٹ کر رہا ہوگا، اور یہ جوئے بازوں کا ریٹ ہوگا. اب پاکستان کو کہا جاتا تھا کہ پاکستان اپنی روپی کو سلپ ہونے دے ڈالر کے مقابلے میں، کہ ڈالر کے کابلی ریٹ کو میچ کر دے. اور اگر کابلی ریٹ کو میچ کرتا ہے، جو کہ وہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا پچھلے دنوں، کابلی ریٹ جو تھا وہ 342 تک کوٹ ہونا شروع ہو گیا تھا، 348 تک کوٹ ہونا شروع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. حالانکہ پاکستان کی اوپن مارکیٹ 325 سے 326 سے اوپر نہیں گئی، لیکن کابلی ریٹ جو کوٹ ہو رہا تھا وہ 348 ہو رہا تھا. اور کچھ بدبخت جو ہیں جن کا رزق جو ہے وہ عمران خان کا ذکر اذکار کرنے کے ساتھ منسلک ہے، انہوں نے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر ڈالر کا کابلی ریٹ کوٹ کر کے پینک پھیلانے کی بھرپور کوشش کی. اللہ تعالیٰ ان مجرموں کو، قومی مجرموں کو پوچھے، لیکن ہم ان کا انجام بھی دیکھیں گے اور ان کا عبرت ناک انجام بھی دیکھیں گے کہ کس طرح وہ اپنے ملک کے معاشی نظام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے. لیکن اس سے ہٹ کے اب میں دوبارہ آتا ہوں، اسحاق ڈار صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے. ڈار صاحب آپ فنانس منسٹر تھے یار، 25 کروڑ لوگوں کے فنانس منسٹر تھے. ادھی پچدی صحیح پارلیمنٹ موجود تھی یار، پارلیمنٹ میں کھلو کے کھپ ڈالتے. اسحاق ڈار صاحب نے کچھ نہیں کیا. اور جنگ کے بعد انہیں یہ مکہ یاد آیا ہے ندیم ملک کے پاس بیٹھ کے، اور انہوں نے ہوا میں لہرایا ہے. بھائی جان، ہوا میں لہرانے کا نہیں، اپنے منہ پہ مارنے کا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو اس وقت اس کو کرنا چاہیے تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا جی بڑے پریشر تھے. ایک پریشر تو چلے آئی ایم ایف کا ہو گیا، دوسرا تیسرا چوتھا کیڑا پریشر تھی کہ ڈالر کی پرائس نیچے نہیں لانی ہے آپ نے، ٹھیک ہے. کون ایسا بدبخت ہو سکتا ہے، کون پاکستان کا دشمن ہو سکتا ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا دشمن ہو سکتا ہے جو آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہے، اور آپ بڑے چپ کر کے اس کی بات سن سکتے، ٹھیک ہے. میرا مطلب ہے کہ نہ تو یہ شہباز شریف ہو سکتا ہے، میں امیجن ہی نہیں کر سکتا، نہ یہ نواز شریف ہو سکتا ہے. تو پھر کون ہو سکتا جس نے آپ کو اتنا پریشرائز کیا کہ اب بھی آپ کی بتاتے ہوئے گھگی بندی ہوئی ہے اور آپ اصل بات کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر اتنے ڈرپوک ہیں اور اتنے نلائق ہیں آپ، تو پھر چھوڑیں اس کو، کیوں آپ کو پھر مرے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اسی میں انہوں نے فرمایا اسی انٹرویو کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا تو میں آپ کو ڈالر نیچے لا کے دوں گا. یعنی جو سپ آپ نے اب کڈا ہے، یا آپ سپ نہیں نکال سکے، وہ آپ سپ تب نکالیں گے. آپ مجھے وہ والے مداری لگے ہیں جو کہ پارٹی کے باہر جو ہے سپ اور نیولے کی لڑائی کروانے کے نام کے اوپر دوائی بیچ لیتا ہے صبح سے شام تک، اور سپ اور نیولے کی لڑائی نہیں کرواتا، ٹھیک ہے. آپ اب فرما رہے ہیں کہ آپ کو پھر موقع دیا جائے، آپ کی دوائی خرید دی جائے، آپ کا چورن خریدا جائے، آپ کا دانت سفید کرنے والا منجن خریدا جائے، اور کیونکہ آپ نے سپ اور نیولے کی لڑائی دکھانی ہے. جی پچھلی دفعہ کیوں نہیں دکھائی؟ اور پچھلی دفعہ کمیٹی والے آ گئے سن، اس وجہ سے میں اپنا سامان چوک کے سائڈ پہ ہو گیا سا. تو اب میں آپ کو جناب دکھاؤں گا سپ اور نیولے کی لڑائی. نہیں سر، معافی دے دیں اس قوم کو. پاکستان کی معیشت کو مینج کرنے کے حوالے سے پاکستان کی تمام مین سٹریم پارٹیاں جو ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں، فلاپ ہو چکی ہیں، وہ نہیں مینج کر پا رہی، ٹھیک ہے. نہ اسحاق ڈار سے اور مفتاح اسماعیل سے مینج ہوئی ہے، نہ جناب شوکت ترین سے اور حماد اظہر سے مینج ہوئی ہے، نہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے وہ حفیظ شیخ سے
اور ایک اور پیپلز پارٹی کا کون سا کریکٹر تھا, شوکت ترین ہی پیپلز پارٹی کا کریکٹر تھا, ٹھیک ہے, اسد عمر اور حماد اظہر اور شوکت ترین اور حفیظ شیخ, یہ 6 کے 6 لوگ جو ہیں یہ منہ گرے ہیں. اور جس حالت میں آپ اکانومی کو چھوڑ گئے ہیں, سیدھی سی بات ہے بھائی, $8 ارب جو تھا جو افغانستان میں امریکی خرچ کرتے تھے, $12 ارب, اس میں تو گھوم پھر کے $8 ارب ہمیں مل جایا کرتے تھے, وہ آنے بند ہو گئے امریکیوں کے جانے کے بعد. اب جو بھی اس وقت پاور میں تھا, جو بھی نلائق نکھد فقیر منگتا جو اس وقت پاور میں تھا, اس کو دماغ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ $8 ارب ادھروں آتے سن, امریکی ٹر گئے نے, ٹھیک ہے نا. اب ہمیں ان $8 ارب کا آلٹرنیٹو ارینج کرنا ہے. وہاں پہ تو فیض حمید سب جا کے سرینا کے اندر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لطیف حال میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا نا, 2200 ایکڑ زمین بھی ہو گئی, موٹر وے کا آؤٹ لیٹ بھی بن گیا, اس کے گھر تک جناب سڑک بھی بن گئی 2 رویہ, جو کہ صاحب کے لیے ایکسکلوسو ہے, ارد گرد کسی کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ارد گرد جناب وہ انہوں نے جالیاں لگا دیں کہ کوئی عوام کوئی شودر جو ہے اس میں انٹر نہ ہو سکے, ٹھیک ہے. وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, سب کچھ ٹھیک نہیں ہونا تھا. وہ $8 ارب آپ کو آلٹرنیٹو ارینج کرنا پڑنا تھا. وہ مانگ کے بھی آپ ہر سال گزارا نہیں کر سکتے. مانگیں گے تو وہ اگلی دفعہ قرض کا تقاضا کریں گے, پچھلے سال جڑا لے کے گیا وہ تو کڈ, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ $4 ارب جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ $8 ارب, اور اس کے بعد پھر نہ صرف کہ وہ $8 ارب افغانستان سے آنا بند ہو گیا, بلکہ $2-2.5 ارب وہاں پہ واپس, بلکہ میں تو کہتا ہوں $4 ارب واپس جانا شروع ہو گیا. لہذا ہماری شارٹیج $12 ارب کی ہو گئی. اوپر سے جناب IPPs کی ادائیگیاں جو سی پیک کے ذریعے لگے تھے وہ بھی آ گئی, کچھ $6 ارب یہ ہو گئے. تو یہ $18 ارب کا ہول ہے, اس کو ارینج کرنا ہے. جو بھی فائنانشیل مینیجر آئے گا اس کو آ کے اس کو ارینج کرنا ہے, اور ارینج کرنے کا واحد راستہ ہے ایکسپورٹ کریں, مین پاور ایکسپورٹ کریں, چیزیں ایکسپورٹ کریں, ویلیو ایڈڈ گڈز ایکسپورٹ کریں, جوائنٹ وینچر کریں, اور اگلے 2-3 سال کے اندر ایسے اکانومی کو کر دیں, ٹھیک ہے. یہ کریں گے تو یہ ہوگا, ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رہے گا تو ہے. تو ڈاکٹر صاحب اے مکہ جڑا نا, اے مکہ 6-7 ہور مکے بھی اپنے منہ تے مارو, ذرا ٹکا کے مارو, ٹھیک ہے نا. لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.